السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک عجیب اور انوکھی ویڈیو کہ مودی جیسا شخص بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ انصاف کے لیے شہید ہو گئے۔ تو آئیے پہلے آپ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ امام حسین امن اور انصاف کے لیے شہید ہو گئے۔ انہوں نے انیائے اور اہنکار کے ورودھ اپنی آواز بلند کی تھی۔ ان کی یہ سیکھ جتنی تب مہتوپورن تھی، اس سے بھی ادھیک آج کی دنیا کے لیے یہ اہم ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے تیجشری، میں ریٹیل میں واکنگ کرتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو نان کام سے اسلام قبول کرتا ہے تو ان کے لیے جو سنی ہے 24 ہے، یہ سب کیوں ہے؟ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ جو نان مسلم غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو یہ سنی ہے، یہ 24 ہے، یہ کیوں ہیں؟ بہن، قرآن مجید میں کہیں بھی سنی اور 24 نہیں لکھا ہے۔ 24 نمبر کا سورہ ہے، لیکن قرآن مجید میں 24 نہیں لکھا ہے، نہ سنی لکھا ہے۔ مسلم اسے کہتے ہیں جو امن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد۔ تو کوئی بھی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے، اسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات صحیح حدیث میں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ نہ ہی کوئی سنی، نہ ہی کوئی 24، نہ ہی کوئی 26۔ صحیح ہے مسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بات میں کہیں بھی 24 نمبر نہیں ہے، کہیں بھی سنی نہیں۔ لفظ مسلم، قال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ بہن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی؟ ہاں۔ سنی یا 24؟ دیٹس دا کنفیوز۔ جی کنفیوژن، ہاں۔ تو نہ سنی کو لو نہ 24 کو لو، صحیح اسلام کو لو، قرآن اور صحیح حدیث۔ آپ قرآن پڑھیے بہن، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اس میں جو احکامات لکھے، نہ ذاکر کی بات پہ جاؤ۔ اگر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی دائی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے مطابق پیغام دیتا ہے، آپ اس کو مانو۔ اگر ذاکر کی بات جو سنتے ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں قرآن مجید کا ریفرنس نمبر، حدیث چیک کرو، صحیح ہے تو ذاکر کی بات کو مانو، نہیں تو ذاکر کو بھی چھوڑ دو۔ آپ کو ماننا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول، اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہتے۔ تو جب بھی کوئی کہے گا سنی، آپ بتائیں گے مجھے سنی کدھر لکھا ہے؟ قرآن مجید میں ملے گا ہی نہیں آپ کو۔ قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19۔ فالو کرو اسلام کو اور اپنے آپ کو بلاؤ مسلم۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر مت بھٹکو، قرآن کے اوپر عمل کرو، اس کا ترجمہ پڑھو اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کرو اللہ کے رسول کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں خدا میں؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں۔ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں۔ کوئی بھی پریشر ڈال رہا ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں۔ آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں۔ اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ؟ ہاں۔ میں عربی میں کہوں گا، آپ اس کو دہرا سکتے ہیں۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے دعا کیجیے۔ اور یہاں بیٹھے سبھی لوگوں کا سے میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ سب میرے لیے دعا کریے،
और मेरे फैमिली के भी दुआ करें। इंशाअल्लाह यहाँ लाखों लोग मौजूद हैं और करोड़ों लोग आपको पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बहन के लिए दुआ करे कि उसकी मुश्किलात हल हो जाए और उसकी फैमिली के लिए भी है कि अल्लाह ताला उसको और उसकी फैमिली को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। कि जब हमारे पास कुरान और हदीस है तो फ़िरक़ों में क्यों बटे हैं? इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान और सही हदीस को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 में, कि जो कोई शख्स अपने दीन को या इस्लाम को फिरकों में बांटता है, या अल्लाह के रसूल, तुम्हें उसे कोई लेना देना नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका हिसाब किताब करेंगे आखिरत में। तो फिरके बनाना इस्लाम में हराम है, फिरके बनाना इस्लाम में हराम है। लेकिन अफसोस की बात है, हम माशरे में देखते हैं सारी दुनिया में कि मुसलमान कई फिरकों में बटे हैं। हम जब पूछते हैं मुसलमान से क्या है, तो कोई मुस्लिम कहेगा कि मैं हनफी हूँ, कोई कहेगा मैं शाफी हूँ, कोई हम्बली, कोई मलकी, कोई देवबंदी, कोई बरेवली। अल्लाह के रसूल क्या थे? हनफी थे, शाफी थे, हम्बली थे, मलकी थे, देवबंदी थे, बरेवली थे, क्या थे? अल्लाह के रसूल मुस्लिम थे। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, ईसा अलैहिस्सलाम वो मुस्लिम थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। और जो आयत से मैंने मेरे तकरीर को ख़त्म किया वो सूरह फुसिलत की आयत थी, सूरह 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वो शख्स सबसे बेहतर है, वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो अगर कोई शख्स आपसे पूछे आप कौन हैं, तो सबसे अच्छा जवाब है मुस्लिम। अफसोस की बात है कि अक्सर लोग फिरकों में बटे हुए हैं और अपने अपने ग्रोह बनाते हैं। हम अगर देखते हैं ये चारों अइम्मा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मलिक, अल्लाह की रहमत सब पे हो। मैं चारों अइम्मा की इज्जत करता हूं, बड़े आलिम थे, बड़े उलमा थे, इज्जत करता हूं। चारों उलमा ने कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिले जो अल्लाह और रसूल से टकराता है, मेरे फतवे को दीवार पे मारो। ये चारों अइम्मा जब फतवे दिए, उनने अपने तहकीक के जरिए फतवे दिए और ये कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिलता है जो अल्लाह और रसूल से टकराता है, मेरे फतवे को मत मानो। अबू हनीफा ने एक हनफी मसलक बनाने के लिए नहीं आए, इमाम शाफी एक शाफी मसलक बनाने के लिए नहीं आए, इमाम मलिक एक मलकी मसलक बनाने के लिए नहीं आए, इमाम अहमद इब्न हंबल एक हम्बली मसलक बनाने के लिए नहीं आए। उनने अपने तहकीक के जरिए अपने फतवे पेश किए और हमारा फर्ज है कि हमें बात मानना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। अगर मिसाल के तौर पे मुझे एक फतवा मिलता है जो इमाम शाफी का फतवा है कि अगर आप वजू में हैं और कोई खातून का हाथ लगता है तो आपकी वजू टूट जाती है। जब मैं सही बुखारी पढ़ता हूं, वहां पता लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू में थे, अपनी बीवी हज़रत आयशा को छुआ, उनकी वजू नहीं टूटी। अबू दाऊद में भी है। तो ये पता लगता है मुझे कि सही हदीस के हिसाब से जब इंसान वजू में है
تو اس کی وضو نہیں ٹوٹتی. تو میں کہوں کہ میری وضو اگر خواتین کا ہاتھ لگتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتی. تو میں کہتا ہوں کہ میں پکا شافی ہوں 100%. باقی لوگ کچے شافی ہے, 80% شافی ہے, کیونکہ امام شافی نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو دیوار پہ مارو. تو میں نے اس امام شافی کے فتوے کو دیوار پہ مارا تو پکا شافی ہوا کہ نہیں؟ میری وضو نہیں ٹوٹتی, اسی لیے میں پکا شافی ہوں. جو عام لوگ اپنے آپ کو شافی کہتے وہ کچے ہیں 80% یا 70%. میں اپنے آپ کو پکا شافی کہتا ہوں. ابو حنیفہ نے کہا کہ نماز کے وقت سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین زور کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کی کئی حدیث ہے کہ آمین زور کا بولیے. کئی حدیث ہے آپ کا آمین اگر فرشتے کے آمین سے ملیں گا تو آپ کے گناہ معاف ہوں گی. تو میں آمین سورہ فاتحہ کے بعد زور سے بولتا ہوں. میں اپنے آپ کو پکا حنفی کہتا ہوں, کیونکہ ابو حنیفہ نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو چھوڑو. میں ان کے فتوے کو چھوڑ دیا, پکا حنفی ہوں نا میں. تو عملی طور پہ میں پکا شافی ہوں, پکا حنبلی ہوں, پکا ملکی ہوں اور پکا حنبلی بھی ہوں. ہمیں اسلام کو فالو کرنے کے لیے چاہے دیوبند ہو, بریلوی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی تحقیق کرنا چاہیے. ہمیں اس میں تحقیق میں اگر ملتا ہے حق کی بات اس کے پر عمل کرنا چاہیے.